یہ دعوے مت کرو کہ میں نے ان 15 دنوں میں 3 قرآن ختم کر لیے، 5 قرآن ختم کر لیے، اتنا پڑھ ڈالا اتنا پڑھ ڈالا۔ کون سا تیر مار دیا آپ نے؟ کتنا سمجھا آپ نے اللہ کے پیغام کو؟ کتنا معلوم ہوا آپ کو کہ رب نے اس کلام میں آپ سے کہا کیا ہے؟ ہماری فرض نمازیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، یہ جو ہم پر فرض ہیں، تراویح سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان کے بارے میں پوچھے گا، ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا جن نمازوں کو ہم غفلت کی نظر کرتے ہیں اور سو کر گزار دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا قال ربنا جل وعلا في كلامه المجيد في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ معزز و محترم بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ماہ رمضان المبارک جو گزر رہا ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ اپنے اختتام کے سفر پر لگا ہوا ہے۔ جیسے جیسے رمضان کے ایام گزر رہے ہیں، یہ مہینہ ہماری زندگی سے یہ مہینہ اور اس بار گزرتا جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، اور یقین رکھیے کہ ہر دن جو گزر جاتا ہے وہ انسان کی زندگی میں تو کیا، اس پوری کائنات کے زندگی میں بھی دوبارہ وہ لوٹ کر نہیں آتا، نہیں لوٹ کر آتا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ اگلے سال پھر رمضان پائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں پھر سے رمضان عطا کرے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ گھڑیاں، یہ دن، یہ ایام جو گزر رہے ہیں ہم سے، وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہ مہینہ اہل ایمان کے اجر و ثواب میں اضافے کے لیے عطا کیا ہے۔ گناہگار بندوں کو گناہوں کی
معافی کروانے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کو اجر و ثواب میں اضافے کے لیے، برکتوں کے اور سعادتوں کو عطا کرنے کے لیے پروردگار نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، یہ باسعادت مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ مختلف انداز میں پروردگار نے اس مہینے کی عظمت کو اور اس کے احترام کو اور اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب سورۃ البقرہ کے اندر کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، تو یہ بات خود اس مہینے کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے، بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن جیسی بابرکت کتاب نازل ہوئی، اللہ کا کلام نازل ہوا، انسانیت کی ہدایت کی کتاب نازل ہوئی، یہ وہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے سب سے پہلے یہی نقطہ پیش کیا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ بابرکت اور اہم ہے۔ کہا پروردگار نے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ صرف یہ ایک رات برتر ہے۔ اچھا، 1000 مہینوں کی صرف راتیں نہیں، 1000 مہینوں کی رات، دن، صبح، شام اور اس کے تمام اوقات، تمام گھڑیاں، اس ایک رات، یہ ایک رات ان سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو یہ مہینہ جب رب نے ہمیں عطا کیا ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کر لیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو پروردگار کی توفیق سے رب کو راضی کرنے میں گزار لیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری بات کہی ہے، اور اہل ایمان کو گویا تسلی دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بات نہیں، تمہارے زندگی کا یہ پورا سال گناہوں میں گزر گیا، تمہارا یہ پورا سال اللہ کی نافرمانی میں چلا گیا، تمہارا یہ پورا سال اللہ کی اور رسول اللہ کی تعلیمات سے دوری میں گزر گیا، تم مسجد نہیں جا سکے، اللہ کی عبادت میں وقت نہیں لگا سکے۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، اور رمضان جب آ گیا ہے، امام کائنات نے کہا اذا جاء رمضان، جب رمضان آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین وصفدت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ امام کائنات نے یہ پیغام دے کر ہمیں بتلایا کہ تمہاری زندگی کا پورا سال رب کی نافرمانی میں گزر گیا، اس مہینے کو پا کر تم اپنے آپ کو سدھار لو، اس مہینے کو پا کر تم رب سے مغفرت کروا لو، اس مہینے کو جب تم نے پایا ہے تو رب کی رضا حاصل کر لو، اس مہینے کو جب تم نے پایا ہے تو زندگی کے مقصد کو حاصل کر لو، اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں اپنے وقت کو لگا دو۔ اس مہینے کو جب تم نے پایا ہے تو اس مہینے کو تم اپنا لائف چینجر بنا لو، اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا لو، نقطہ تحول بنا لو، اور اپنے آپ کو بدل لو۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے نا تو کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے رمضان یا غیر رمضان کوئی فرق نہیں رکھتا، کوئی فرق نہیں ہے بھئی، رمضان ہو یا غیر رمضان، بس ایسی ہی ان کی زندگی گزرتی ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہی پرانی رفتار، وہی پرانی عادتیں، وہی پرانے معاملات، وہی گناہوں میں لت پت رہنا، وہی رب کی نافرمانی میں لگے رہنا، وہی نمازوں سے، ذکر و اذکار سے، تلاوت قرآن سے دوری میں زندگی گزارتے رہنا۔ رمضان آئے یا نہ آئے ان کی زندگی پوری ویسے ہی گزرتی جاتی ہے۔ اور رمضان کو پانے والوں میں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان کو پاتے ہیں تو اپنی زندگی کو رمضان کی حد تک بدل لیتے ہیں۔
باقی سالوں میں، باقی ماہ میں، باقی مہینوں میں ان کی زندگی کیسی بھی رہی ہو، لیکن رمضان آتا ہے تو وہ بس اللہ کے لیے زندگی گزارنا، ان چیزوں میں وہ اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو وہ برساتی مینڈک ہیں۔ کون ہے وہ؟ برساتی مینڈک۔ جی ہاں، عام دنوں میں وہ نظر نہیں آتے، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو انہیں لگتا ہے اب ہم پر نماز فرض ہوئی، اب ہم پر روزے فرض، اب ہمارے لیے نماز ہے، اب ہمارے لیے مسجد میں داخلہ ہے، اب ہمارے لیے اللہ کا کلام ہے، اب ہمارے لیے ذکر و اذکار ہے، اب ہمارے لیے ساری نیکیاں، صدقہ و خیرات اور بہت ساری نیکیاں اب ہمارے لیے ہے۔ رمضان آیا، برساتی مینڈک کی طرح باہر نکل آتے، رمضان جاتے جاتے وہ پھر واپس رمضان کے ساتھ ہی واپس چلے جاتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں کون سے کس کیٹیگری میں جانا ہے؟ ہمیں کون سے مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے؟ ان میں کہ جنہوں نے اگر اللہ نہ کرے رمضان سے پہلے رب کی نافرمانی میں لگے ہوئے تھے، رمضان آتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو رمضان کے لیے اللہ کے لیے بدلا ہے، تو رمضان کے بعد بھی یہ تبدیلی ان کے اندر باقی رہنی چاہیے، یہ تبدیلی ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنی چاہیے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امام کائنات نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ ہوں، جن پر دوام برتا جائے، ہمیشگی برتی جائے، کنٹینیو کیا جائے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ روز آپ 1 روپیہ ہی کیوں نہ خرچ کرتے ہوں، لیکن روز کا، زندگی بھر کا یہ اگر آپ کا معاملہ ہے، آپ نے اس کو عادت بنایا ہے، آپ نے اس کو اپنی زندگی کا روٹین بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ رب کا محبوب عمل ہوگا اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اچانک سے ایک دن آپ کنویں کے باہر آئیں، خوب ٹرٹرائیں، خوب ہنگامے کریں، خوب چیخ پکار کر لیں، خوب نمازوں میں اپنے آپ کو لگا لیں، پوری رات نماز میں اپنے آپ کو گزار دیں آپ، اور اگلا دن پھر آپ کسی تھیٹر میں نظر آئیں، کسی شراب خانے میں نظر آئیں، کسی عیاشی کے اڈے پر نظر آئیں، کسی گناہ کے اڈے پر نظر آئیں، واللہ رب کے نزدیک ایسے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، اور پروردگار ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو رب نے جب ہمیں یہ مہینہ دیا ہے، ہمیں اس مہینے کی قدر کر لینا ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ رمضان اگر گیا تو اگلا رمضان آئے گا، لیکن یہ دن اگر گیا تو کبھی نہیں آتا وہ دن واپس لوٹ کر۔ کہتے ہیں کہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، مطلب یہ کہ جو وقت ہے نا، ایک بار جب جاتا ہے تو پوری دنیا کا یہ نظام ہے، وہ بالکل ایک سرکل کے انداز میں چلتا رہتا ہے۔ ایک بار جب جاتا ہے دوبارہ وہ وقت واپس لوٹ کر نہیں آتا، وہ منٹ ہو، سیکنڈ ہو، وہ دن ہو، وہ مہینہ ہو، وہ سال ہو، وہ کچھ بھی ہو، دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا، وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ تو اس لیے رب نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، یہ آفر ہے بھائیو۔ ہم کس طریقے سے لپکتے ہیں دنیا کے آفروں کی طرف؟ ہمیں اگر 10,000 کی چیز 8,000 میں مل رہی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم وہاں جانے تک کتنا خرچ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی قیمت جو کم نظر آتی ہے، کیسا بھی بھاگ کر، جا کر، بھیڑ بھاڑ میں لگ کر، لائن میں وقت برباد کر کے ان 2,000 روپے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں آفر کے طور پر دیا ہے، آفر کے طور پر دیا ہے۔ اس مہینے میں عام عبادتیں بھی، نفل نمازیں بھی فرض کے برابر درجہ رکھتی ہیں، عمرہ اس مہینے میں حج کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ اس مہینے میں عام عبادات اور عام نیکیاں 700 گنا زیادہ اجر کا سبب بنتی ہیں۔ یہ آفر ہی تو ہے، آفر ہی تو ہے یہ۔ پھر ہمیں چاہیے کہ اس آفر کی قدر کر لیں۔ اسلاف کا معمول یہ تھا کہ 6 مہینے تک اس مہینے کو پانے کے لیے دعا کرتے تھے، اور جب یہ مہینہ گزر جاتا تو اگلے 6 مہینے تک اس مہینے میں کی گئی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے گھر والے پڑھتے ہیں، ہم روزے اس لیے کرتے ہیں کہ پھر ہم کیسے رہیں گے گھر پہ، کوئی کھانا بنا کر نہیں دے گا، بچے کیا کہیں گے، ابا روزے نہیں رکھتے، پھر کہیں جا کر لوگوں میں بول دیا تو کیا ہوگا، عزت چلی جائے گی۔ روزہ اس لیے رکھتے، ہم تراویح اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگ اپنے پہچان کے آتے ہیں، وہی ایک مہینہ ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، پھر کہاں وہ وقت لوٹ کر آتا ہے بھائی۔
تو اس لیے تھوڑا سا انجوائمنٹ کے لیے, مزے کے لیے ایک ہلچل کا ماحول ہوتا ہے. ہم روزے اس لیے رکھتے ہیں, اللہ نہ کرے میں سب کی بات نہیں کر رہا, یاد رکھیے گا, پھر نہ ہو کہ آپ میرا گریبان پکڑیں کہ ہم تو اس لیے نہیں رکھتے, آپ نے کیسے کہہ دیا. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. بہت سے لوگوں کا حال یہ کہ وہ صرف ان مقاصد کے تحت اعمال کرتے ہیں, رب کو راضی کرنا ان کا مقصد نہیں ہو. میرے بھائی اور دوستو, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رغم انف رجل, ایسا شخص ذلیل و رسوا ہو, رغم انف رجل دخل علیہ رمضان, رمضان اس پر داخل ہوا, ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ, رمضان آیا اس کی زندگی میں, رمضان کو شخص نے پایا, رمضان کی بابرکت اور باسعادت گھڑیاں اس نے پائیں, صحت کے ساتھ تھا, سلامتی کے ساتھ تھا, ہر اعتبار سے ہٹا کٹا تھا, سب کچھ تھا, لیکن رمضان کو پانے کے باوجود, رمضان کی گھڑیاں پانے کے باوجود وہ رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا. سب سے بڑا محروم وہ شخص, سب سے بڑا بدترین قسم کا شخص ہے وہ جو رمضان کو پائے اور رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا پائے. یاد رکھیے گا, عام دنوں میں ہم عبادتوں میں غفلت کریں, وہ غفلت وہ بھی ہے اور وہ بھی گناہ کا کام ہے. رمضان جیسا بابرکت مہینہ, اس مہینے میں اگر ہم عبادتوں میں غفلت کرتے ہیں تو جس طریقے سے اس مہینے کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے, اس مہینے کی عظمت بہت زیادہ ہے, ویسے ہی اس مہینے میں گناہ, اس مہینے میں عبادتوں سے غفلت بھی ویسے ہی زیادہ سنگین معاملہ ہے. دوستو اور بھائیو, ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے کی قدر کریں, ویسے ہی جیسے امام کائنات علیہ السلام کیا کرتے تھے, ویسے ہی جیسے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے, ویسے ہی جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے, ویسے ہی جیسے ہمارے ائمہ کیا کرتے تھے, جیسے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. ہمیں وہ ساری باتیں بتلائی جاتی ہیں, وہ سارے پیغامات ہمیں سنائے جاتے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فجر کے بعد درس, عصر بعد درس, تراویح کے بعد درس, کتنے سارے درس, اور یہ درس اس لیے رکھے جاتے ہیں کیونکہ ہم میں سے اکثر کا معمول یہ ہے, معاملہ یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد نظر نہیں آئیں گے یہاں پر. وہ اس لیے چلو موقع اچھا ہے, اب آئے ہیں تو انہیں دین کا پیغام پہنچا دو, بعد میں آئے نہ آئے پیغام پہنچا دینا ہمارا کام ہے. عمل کرنا اور ماننا نہ ماننا یہ ان کا اپنا کام ہے, رب کی توفیق کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ معاملہ. حسن بصری رحمہ اللہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو وہ سارے درس و دروس, ساری کتابیں, ساری تدریس بند کر دیا کرتے تھے. وہ صرف اللہ کے کلام کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے, نفل نمازوں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے, ذکر و اذکار میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. وہ اس لیے کہ وہ اس مہینے کی سعادتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کی حقیقی طور پر قدر کر سکیں. جی ہاں میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کر سکیں. آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہماری غفلتوں کی مثالیں ہیں. ہم روزہ رکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی پر احسان کر دیا ہے. اپنے فرائض جو ہم پر فریضے, ذمہ داریاں جو عائد ہوتی ہیں, ہم ان ذمہ داریوں میں غفلت کرنے لگ جاتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بیمار ہیں, جو پریشان حال ہیں, انہیں آپ کی دکان سے بھی سامان کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن آپ نے روزہ رکھ لیا ہے تو حقوق العباد سے آپ نے غفلت کر لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھ کر لوگوں پر احسان کر دیا, اور لوگ اگر آپ کی دکان ہے, آپ کی دکان سے ان کو چیزیں خریدنا ہے, آپ دکان بند کر کے گھر میں پڑے سو رہے ہیں اس لیے کہ نہیں بھائی روزے سے ہیں. اگر کوئی آ جائے اتفاق سے, ضرورت مند دروازے پر دستک دے دے تو کہتے ہیں ارے بتا دو کہ سو رہے ہیں. اتفاق سے بچہ بھی جا کر بتاتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں, ابو کہہ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں. یہ ہماری غفلت کی مثال ہے بھائیوں. ہم تراویح کا اہتمام بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ سے, اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق دے اس کی. یاد رکھیے گا ہماری فرض نمازیں خاص طور سے سحری کرنے کے بعد فجر کی سے فارغ ہو کر ہم جاتے ہیں اور ہمارا اٹھنا پھر افطار کے وقت ہوتا ہے. کتنے لوگ ایسے, پھر ہماری فرض نمازیں, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, یہ جو ہم پر فرض ہیں, تراویح سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان کے بارے میں پوچھے گا, ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا جن نمازوں کو ہم غفلت کی نظر کرتے ہیں اور سو کر گزار دیتے ہیں. عصر کی نماز کی بات اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور خاص اس کا ذکر کیا ہے, والصلاۃ الوسطیٰ کہہ کر, کہ
عصر کی نماز کا خصوصی اہتمام کرنا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عصر کی نماز وہ نماز ہے جس میں دن بھر کی انسان کی زندگی کا حساب اور کتاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس بندے کے نامہ اعمال عصر کے وقت میں پیش کیے جاتے ہیں. اگر بندہ دن بھر بڑی اچھی طریقے سے گزارا, اس نے یعنی کہ سحری کی اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی, درس سنا, تلاوت کی اور ذکر و اذکار میں مشغول رہا, چاشت کی نماز پڑھ کر گیا وہ اور اس کے بعد سو گیا, ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی, عصر بھی نہیں پڑھی, اللہ تعالیٰ کے پاس جب اس کا نامہ اعمال پیش ہوگا کہ رب یہ وہ بندہ ہے جس نے کیا تو بہت کچھ تھا لیکن وقت ختم ہوتے ہوتے اس نے 2 فرض نمازیں چھوڑ دی, رب کہیں گے اس کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دو. نہیں چاہیے اس کا روزہ, نہیں چاہیے اس کی تلاوت, نہیں چاہیے اس کا ذکر, نہیں چاہیے اس کی چاشت کی نماز, کوئی عمل اس کا نہیں چاہیے. ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اس کا یہ سب عمل, اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ خالی ہاتھ اور خالی جیب لے کر حاضر ہوتا. دوستو اور بھائیو, مت کیجیے غفلت, مت گزاریے ان بابرکت دنوں کو غفلت کی نظر مت کیجیے, ورنہ جس طریقے سے کاروبار میں ہمیں نقصان ہوتا ہے پچھتانا پڑتا ہے, دنیا کے معاملات میں اگر نقصان ہوتا ہے پچھتانا پڑتا ہے. یہ وہ معاملات ہیں کہ جن میں جب وقت آئے گا پچھتانے کا تو سب سے زیادہ پچھتاوا ہوگا, اور پھر رب سے کہیں گے پروردگار اب تو ہمیں دنیا میں اور ایک بار بھیج دے, اب میں سمجھ گیا, اب میں تیرے عذاب کو بھی دیکھ لیا, تیرے وعدے کو بھی دیکھ لیا, تیری جنت کو بھی دیکھ لیا, اب تو ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیج دے, میں فاصدق واکم من الصالحین, میں صدقہ و خیرات کروں گا, میں تیرے دین کی تصدیق کروں گا, میں تیری عبادت میں وقت گزاروں گا, واکم من الصالحین, اور نیک لوگوں میں بن جاؤں گا. لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت, جب وقت نکل گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. وقت جب اللہ نے دیا ہے اس وقت کی قدر کرے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. مغبون فیہما کثیر من الناس, الصحہ والفراغ, ایک صحت مندی اور دوسرا فری وقت, فرصت کا وقت. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. بعد میں اللہ نے ابھی صحت دی ہے, بعد میں جب یہ گھٹنے مڑنا بند کر دیں گے نا تب پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں جوانی میں اللہ کی عبادت کر لیا ہوتا. بعد میں جب بستر سے اٹھنا نہیں ہو پائے گا تب کہیں گے کہ کاش جوانی میں مسجد کا منہ دیکھ لیا ہوتا, کاش جوانی کی عمر میں مسجد میں حاضری دیا ہوتا, تب پچھتاوا ہوگا بھائیوں. اس لیے اسی طریقے سے امام کائنات نے کہا الصحۃ والفراغ, آج اللہ نے فرصت دی ہے, آج اللہ تعالیٰ نے اتنا بابرکت وقت دیا ہے, اتنی عظیم گھڑیاں عطا کی ہیں, اگر ہم ان گھڑیوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے کل کے دن ہمیں پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی. کوئی انسان ایسا نہیں ہے, کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تو گناہوں سے پاک ہوں, میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں. دودھ کا دھلا ہوا نہیں, میں زمزم کا دھلا ہوا ہوں. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ہر انسان گنہگار ہے. انسان کا مطلب یہ ہوتا ہے خطا کار. انسان لفظ یہ نسیان سے, عربی جو لوگ جانتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان لفظ یہ نسیان سے بنا ہے. نسیان کا معنی ہوتا ہے نسیہ ینسا, بھولنا, چوکنا, غلطی کرنا. تو انسان ظاہر سی بات ہے اس کی گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے, اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے, بائی نیچر انسان غلطیاں کرنے والا ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا, ہر بنی آدم خطا کار ہے, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. غلطیاں ہو جانا یہ غلط نہیں ہے, غلطیاں ہو جانے کے بعد اس پر اڑ جانا, اس پر جمے رہنا یہ غلط ہے. صاحب ایمان وہ ہے کہ جب خطا ہو جائے تو شرمندگی ہو اسے. صاحب ایمان وہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر معافی طلب کر لے. تو میرے بھائیوں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو خطا کار نہ ہو. ہر انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. بیٹھے بیٹھے ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے خطبے میں, ابھی بیٹھے بیٹھے کوئی سامنے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا شخص یا کوئی بھی آپ کو نظر آ جائے, آپ اس کے بارے میں جج کرنے لگ جائیں, کیسا انسان ہے یہ, عجیب,
اس نے ایسے داڑھی بنائی ہوئی ہے, یہ ایسے بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کسی کے بارے میں ایک ہلکی سی چیز بھی آپ کے ذہن میں آئی, آپ نے سوچا, کہیں نہ کہیں یہ بھی تو گناہ ہے دل کا, یہ بھی دل کا گناہ ہے. تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کوئی انسان کہ میں تو گناہوں سے پاک ہوں. امام کائنات نے جب یہ بات کہہ دی کہ کل بنی آدم خطاء, ہر بنی آدم خطا کار, ہر انسان خطا کار ہے, تو میرے بھائی ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے میں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, دیر نہیں کرنی چاہیے. ورنہ کیا پتہ یہ گھڑی ہم سے نکل جائے اور ہم سوچتے رہ جائیں مولانا پڑھیں گے نماز, وقت آئے گا وہ بھی پڑھ لیں گے نماز, داڑھی کب چھوڑتے ہوئے, ارے ذرا شادی بیاہ ہو جانے دو اس کے بعد. آپ گارنٹی دے سکتے ہو آپ کہ وہ وقت جس کا آپ وعدہ کر رہے ہو وہ آپ کی زندگی میں آئے گا؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اس کی؟ جب کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا تو پھر ٹال مٹول کیوں, پھر اب تب کیوں بھائی؟ جیسے ہی آپ کو حق پہنچے, جیسے ہی آپ کو رب کا پیغام پہنچے, فوراً اس کو اپنانا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا بے انتہا ضروری ہے بھائیوں. اس لیے اور آپ پریشان نہ ہوں, آپ فکر نہ کریں, یقین مانیں ہر انسان گناہگار ہے, ہر انسان سے خطائیں ہوئی ہیں, کسی سے بڑے گناہ, کسی سے چھوٹے گناہ. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے تو یہ گناہ کر ڈالے ہیں, میرے لیے کہاں ہے معافی, میرے لیے کہاں ہے مغفرت. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تسلی دی. پروردگار کہتے ہیں, امام کائنات سے کہتے ہیں کہ جب آپ میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم, آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو. یہ شفقت کا انداز ہے پروردگار کا, یہ رحمت کا انداز ہے پروردگار کا. پروردگار ان بندوں کو خطاب کر رہے ہیں جنہوں نے رب العالمین کی نافرمانیاں کی ہیں, جنہوں نے نمازوں میں غفلت کی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام میں غفلت کی ہے, جنہوں نے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں دھاندلیاں کی ہیں. رب العالمین ان بندوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں اے میرے بندو, میرے بندے. کتنی محبت کے ساتھ رب العالمین خطاب کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہو, گناہ ہو گئے, فکر مت کرو. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم, میرے وہ بندو جس نے بہت زیادہ گناہ کر لیے, اتنے گناہ جن کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, اتنے گناہ بھی اگر تم نے کر لیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کہتے ہیں تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ, مایوسی کے شکار نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ ہے نا, فکر کیوں کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح رب کی بارگاہ میں, آپ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب تو کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, جميعا. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے, بس تم ہاتھ تو اٹھاؤ, تم دعا تو کرو, تم مغفرت طلب تو کرو. تو میرے بھائیوں, ہم اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیں اور غفلتوں کی نظر نہ کریں. غفلت کی, رمضان کے مہینے میں غفلت کی ایک بہت بڑی شکل, اس کو بیان کروں گا, چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے اس لیے اس کو بیان کروں گا اور بات ختم کروں گا انشاءاللہ. غفلت کی یہ شکل قرآن کی بے حرمتی ہے. کیسے قرآن کی بے حرمتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ ٹہر ٹہر کر پڑھو. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین قرآن لے کر آتے تھے, وحی لے کر آتے تھے, تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی میں پڑھا کرتے تھے اسے کہ کہیں کوئی چیز چھٹ نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به, جلد بازی مت کریے, زبان تیزی سے مت ہلائیے قرآن کو پڑھنے کے لیے, جلد بازی مت کریے. اللہ نے کہا ہم اس کلام کو آپ کے دل میں محفوظ کریں گے اور بٹھائیں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. امام کائنات کو بھی یہی پیغام تھا اور امت کے لیے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹہر ٹہر کر اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھو. میرے بھائیوں, یہ دعوے مت کرو کہ میں نے ان 15 دنوں میں 3 قرآن ختم کر لیے, 5 قرآن ختم کر لیے, اتنا پڑھ ڈالا, اتنا پڑھ ڈالا. کون سا تیر مار دیا آپ نے؟ کتنا سمجھا آپ نے اللہ کے پیغام کو؟ کتنا معلوم ہوا آپ کو کہ رب نے اس کلام میں آپ سے کہا کیا ہے؟ کتنا جانا آپ نے؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے نا, اور کلام کا مطلب بات چیت اور گفتگو ہے نا. اللہ تعالیٰ اس بندے سے بات کرتا ہے جو اس کلام کو پڑھ رہا ہوتا ہے. اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو دراصل میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے.
اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس 15 دنوں میں 4 قرآن ختم کر دیے، 5 قرآن ختم کر دیے. آپ نے اس قرآن کی بے حرمتی کی ہے بھائی، قرآن کی بے حرمتی کی ہے. کیسے؟ ایسے کہ جب آپ تیزی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو قرآن کی تلاوت جب تیزی سے ہوتی ہے تو بہت سارے کلمات، بہت سارے حروف کٹ جاتے ہیں. آپ ان جگہوں پر دیکھیں جہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ قرآن ختم کیا جاتا ہے. تراویح میں کوئی شبینہ کر رہا ہے، کوئی 3 دن میں ختم کر رہا ہے، کوئی 5 دن میں ختم کر رہا ہے. یہ قرآن ہے یا مذاق ہے؟ یہ قرآن ہے یا کوئی اور دنیاوی کتاب ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. رب نے اسے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا. اللہ نے اس قرآن کو بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنے کا پیغام دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم قرآن کو سمجھ سکتے ہو تو 3 دن لمٹ ہے اس کی، 3 دن سے زیادہ قرآن مت ختم کرو، آخری ہے. اور کس کے لیے؟ صحابی رسول سے کہا تھا کہ 3 دن سے کم میں ختم مت کرنا. وہ صحابی جو اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے تو اسے سمجھتے بھی تھے، اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے تو اس کے پیغام کو بھی ان کو معلوم ہوتا تھا. وہ جانتے تھے کہ اس میں اللہ نے کیا کہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں. تو ان سے غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا تھا 3 دن سے کم میں ختم نہ کرنا. آپ کا اور صحابہ کا معمول تھا کہ 7 دنوں میں یا 30 دنوں میں، 7 دنوں میں یا 30 دنوں میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. ضرور آپ قرآن کی تلاوت کریں، پورا دن آپ قرآن کی تلاوت میں لگائیں. اور بلکہ ایک صاحب ایمان اس کی تو خواہش یہی ہوگی کہ میں رب سے جتنی دیر تک بات کروں اتنا ہی زیادہ دل کو سکون. بھائی جب میں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن دراصل اللہ کا کلام اور بات چیت ہے تو جتنی دیر تک اللہ سے بات چیت کرتے رہیں. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، آپ باتیں بڑھا رہے تھے جس طریقے سے وہ اللہ سے بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت کیجئے، لیکن آپ کی تلاوت سے قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے قرآن کی بے حرمتی کی ایک شکل جو عام ہو گئی آج اور لوگ اس طرف توجہ بھی نہیں دیتے، مساجد میں قرآن تراویح کی نماز میں مائک کو ایسے انداز میں سیٹ کیا جاتا ہے کہ ایکو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ قرآن جب الحمدللہ رب العالمین پر جب پہنچتا ہے امام تو وہ رب العالمین 3-4 بار پھر لوٹتا ہے، پھر دہراتا. گویا یہ اللہ کے کلام پر مزید زیادتی ہو رہی ہے، مزید اضافہ ہو رہا ہے. یہ بھی چیز درست اور جائز نہیں ہے. اسی لیے اہل علم نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ چیز اللہ کے کلام میں زیادتی اور اضافہ ہے. مساجد کے ذمہ داران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاملے میں احتیاط برتیں اور اصلاح کریں. لوگوں کو تو بس جنہیں صرف اچھی آواز سن کر مزے لینا ہے وہ تو کہیں گے کہ قرآن کو گانے کے انداز پر پڑھنے لگ جاؤ. وہ تو کہیں گے نا، انہیں جب مزے ہی لینا ہے تو وہ تو اور بھی زیادہ چاہیں گے ایسا کرو ویسا کرو. لیکن آپ کو اللہ نے جب اتنی بڑی ذمہ داری سونپی ہے تو آپ اس معاملے میں اصلاح کریں اور احتیاط برتیں. یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا. اللہ کے کلام اور امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں امید کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں غفلت کی جو شکلیں ہم سے ہو رہی ہیں، ان باتوں کو سننے کے بعد ہم توجہ دیں گے، غور کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم سے جو غفلتیں ہو رہی ہیں ان میں ہم اصلاح کریں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے اور اس ماہ مبارک کی قدر کریں گے اور اپنی مغفرت کی طرف اپنے قدم بڑھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو اس کی عبادت میں لگائیں گے. پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں رمضان کے اس بابرکت مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں اس مہینے کی غفلت سے ہمیں بچا لے اور پروردگار ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے. پروردگار جو اچھے رشتوں کے منتظر ہیں ان کی بھی مدد فرما دے. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے. جو بیماریوں کے شکار ہیں پروردگار تو انہیں شفا عطا فرما دے. دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی جگہ پر تیرے نام لیوا ظلم و تشدد کے شکار ہیں پروردگار تو ان کی مدد فرما دے. تو ان کا سہارا بن جا، ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.